اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا۔ واذکر، وہ تو ہماری زبان کا کلمہ ہے، ذکر بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے۔ ہاں، شروع میں الف جو لگ گیا ہے یہ امر کے لیے ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے آخری حرف پہ جزم آ جاتی، تو را کے اوپر جزم موجود ہے، تو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ متکلم کی علامت ہے یا استفہام کی علامت ہے۔ واضح ہو گیا کہ یہ تو امر کی علامت۔ واذکر، اور یاد کیجئے، تذکرہ کیجئے، بتائیے لوگوں کو، فی الکتاب، اس خاص کتاب میں، قرآن حکیم میں لوگوں کو بتائیے، ادریسہ، حضرت ادریس کے متعلق بتائیے۔ انہو، انہ بے شک، ہو وہ ہے، کانا وہ ہے، صدیقاً، ابھی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دو صفتیں پڑھی تھیں، وہ بھی یہی صفتیں تھیں، صدیقاً نبیہ، وہ صدیق بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ تاریخ میں ہمیں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کوئی معلومات موجود نہیں ہے، لیکن اللہ جل شانہ ان کا ذکر حضرت ابراہیم جیسا کر رہے ہیں۔ ان کے لیے بھی یہی دو صفتیں بتائی تھیں، صدیقاً نبیہ۔ ان کا ذکر تورات میں یا پہلی کتابوں میں کہیں ہوگا، لیکن تورات تو خود کئی دفعہ غائب ہو گئی، لوگ اسے پکڑ کے لے گئے، لوگوں نے گم کر دی، پھر بعد میں کچھ لوگ آئے جنہوں نے اپنی زبانی جو یاد کر رکھی تھی تورات، اس کی بنیاد پر مرتب کی، کچھ چیزیں رہ گئیں، کچھ چیزیں درج ہو گئیں، پھر کتاب اغوا ہو گئی جرائم کی بنیاد پر، تو ان کے جرائم کی سزا یہ ملی کہ پھر دوبارہ جب غائب ہو گئی تو اللہ نے کرم کیا، پھر کچھ لوگ اٹھے، لیکن یادداشتوں کی بنیاد پر وہ مرتب ہوئی، اب دوبارہ تو اللہ نے وہ آیات نازل نہیں کی، تو وہ کچھ رہ گئیں، کچھ تبدیل ہو گئیں آہستہ آہستہ۔ اب ہمارے پاس اتھینٹک کوئی چیز باقی نہیں رہے، اس لیے اس کے اوپر یہ گفتگو کرنا کہ ان کے واقعات یہ اور یہ اور یہ تھے، وہ لا حاصل ہے۔ ہمیں تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ کتاب اللہ نے دو باتیں ان کے بارے میں کہی ہیں، وہ صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے، اور یہ دونوں باتیں کہی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، تو گویا وہ بھی اسی طرح کسی امتحان سے گزر کے وقت کے امام بنے تھے۔ حضرت ابراہیم کو بھی بعض باتوں میں آزمایا گیا، فَإِذَا تَمَّ، جب انہوں نے اس کو پورا کر دیا تو وہ تو ان کو پھر امام بنا دیا، تو گویا یہ بھی ان سے نکلے، اپنی سچائیاں دکھائیں اور لوگوں تک نبوت کا کام کیا۔ جو تھوڑی سی باتیں ہمیں ملتی ہیں، ان میں سے پہلی بات تو ہے کہ وہ صدیق ہیں اور نبی ہیں۔ دوسری بات یہ ملتی ہے کہ کس زمانے میں تھے،
تو یہ جو اگلی آیتیں آ رہی ہے، آیت نمبر 58، اس میں بتایا گیا کہ یہ جن کے تذکرے پیچھے ہو گئے ہیں انبیاء کے، یہ اولو العزم لوگوں کے جو تذکرے ہوئے ہیں، یہ تو حضرت نوح کی اولاد ہیں، ابراہیم کی اولاد ہیں، اسرائیل کی اولاد ہیں، اور شروع میں حضرت آدم کی اولاد۔ اور جن کے تذکرے ہوئے ہیں ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں حضرت اسماعیل، اسحاق و یعقوب، حضرت یعقوب کی اولاد سے حضرت عیسیٰ اور موسیٰ۔ یہ تو سارے ادھر ہو گئے، ایک ہی بندہ باقی بچتا ہے جس کا تذکرہ آگے نہیں آیا تھا، اور وہ ہیں حضرت آدم کی اولاد۔ تو لگتا ہے کہ حضرت نوح سے پہلے حضرت ادریس موجود تھے۔ یہ ایک اشارہ ہے جو ہمیں قرآن دیتا ہے، لیکن کوئی حدیث مبارکہ واضح اس کی نشانی نہیں دیتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ غار سے کچھ اوراق نکلے، اور وہ اوراق جو ہے ایک ایسی زبان میں ہے جو زبان مر گئی ہوئی ہے، تو جو زبان مر گئی ہوئی ہے تو اس کا ٹرانسلیشن کون کرے گا؟ تو کچھ لوگوں نے اپنے مفادات کی خاطر وہ ٹرانسلیشن کر کے اس کے عجیب سے جو کہ انہونی باتیں ہیں وہ اس میں کر دی، جادو، یہ وہ، اس طرح کی باتیں، جنوں کی اور انسانی عورتوں کے ساتھ ان کے تعلقات، آگے اولاد کا ہونا، اور یہ اس طرح کی بے شمار باتیں کر دی۔ تو ہمیں ان کی طرف نہیں دیکھنا، میرے لیے اتنا کافی ہے جو میری کتاب بتا دے، جو میرا نبی بتا دے، جو میرا رسول بتا دے۔ ہاں یہ ضرور پتہ چلتا ہے، اس سے اشارہ ہوتا ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بعض باتوں میں آزمایا گیا، تو ان کو بھی آزمایا گیا۔ جب ان کو آزمایا گیا تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی سچ ثابت ہوئے، اور جو حکم آیا اس کو انہوں نے پورا کر دکھایا، اور وہ نبی بھی تھے۔ ہاں یہ تلمود کے اندر اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ 300-350 سال کے قریب، 365 سال ان کی دعوت کی زندگی، ایک بڑا لمبا عرصہ انہوں نے حکمرانی کی، لوگوں کے اندر عدل کے ساتھ فیصلے کیے، اتنا ہمیں ملتا ہے۔ تو وہ یہ سچ ہے کہ اللہ جل شانہ جو صدیق ہو جائے اسے امام بنا دیتے۔ اللہ کی سنت کیا ہے؟ جسے جو ثابت کر دے کہ وہ صدیق ہے، اسے کیا بناتے ہیں؟ امام۔ ہم امام کسے بناتے ہیں؟ سوچتا جا اور دل ہی دل کے اندر شرماتا جا، جسے ہم اصطلاحاً امام بھی کہتے ہیں، وہ جو مساجد کے اندر ہم نے ائمہ رکھے ہیں، جو زندگی میں کوئی کام کرنے کا قابل نہ ہو، اسے مدرسے میں داخل کرا کے پھر اسے 4 چیزیں حفظ کروا کے اور امام بنا دیتے۔ تو گویا جس کے بارے میں ہماری بھی رائے ہو کہ زندگی کے اندر چلنے کے قابل ہی نہیں ہے، وہ ہم سب کا امام ہے۔ اور سیاست کے اندر بھی جس کو چنتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں نا؟ کریکٹر وائز ہوتے ہیں نا، بڑے مضبوط انسان۔ تو انہیں کس طرح ہم بنا دیتے ہیں؟ اس کا تو کرائٹیریا یہ بنایا ہے، جو تم میں سے سب سے بہتر ہو وہ وقت کا امام ہوتا۔ کیا یہ سب سے بہتر ہوتے ہیں؟
یہ یاد اس لیے ان کی تذکرہ کروا دیا ہے کہ ہم بھی امام بناتے ہوئے یہ سوچیں سنت اللہ کے مطابق کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف کام کر رہے ہیں. روک روک کے اللہ سمجھانا چاہتا، اس کو دیکھنا ہے کہ وہ صدیق ہے یا نہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، اس کتاب میں تذکرہ ان کا بھی کیجیے. ایک جگہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یہ لات، یہ عزا، یہ منات، یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بت تھے، یہ حضرت ادریس کے بیٹوں کا نام ہے. شروع میں لوگوں نے اس لیے کہ یہ نہایت ولی صفت انسان ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کی تصویریں بنا کر گھر میں رکھی تھیں تاکہ ان سے برکت ملتی رہے. پھر اگلی نسل نے ان تصویروں کو باقاعدہ مٹی اور پتھر کے بتوں کی شکل دے دی. پھر وہ مٹی اور پتھر کے جو بتوں کی شکل دی ہے، پہلے تو صرف تبرک کے لیے اور احترام تھا، پھر ان کے اندر تقدیس بھی داخل ہو گئی اور لوگوں نے ان کو سجدہ کرنا شروع کر دی. وہ بہت گریجولی ہوا تھا، حتیٰ کہ اسی علاقے کے لوگ ان کی باقاعدہ پوجا کرنے لگ گئے. ان کی شکلیں کوئی انسانوں جیسی نہیں بنی ہوئی، لات عزا منات کی. تو یہ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ لوگ جن کی بت بناتے تھے، بت ان کی اوریجنل شکل کے مطابق نہیں بناتے تھے کہ یہ ہے ہمارا الہ. اس کے متعلق جو اہم صفت ہوتی تھی، اس صفت کی اظہار کرنے کے لیے جو چیز بہترین بن سکتی تھی وہ بناتے تھے. مثال کے طور پہ، اور تو نہیں آپ نے دیکھے، لکشمی چوک میں لکشمی کا بت لگا ہوا تھا، بہت خوبصورت تھا. مال بہت خوبصورت لگتا ہے تو اس کے ساتھ جتنی چیزیں منسلک کر دیں وہ مال کے حوالے سے تھی. لکشمی کی پوجا کرنے سے مال ہی ملتا ہے. اور اس وقت تک مسلمانوں کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی ہے، مسلمانوں کے اندر بھی یہ جو لکشمی چوک کے تاجر ہیں وہ مثالیں دے دے کے بتاتے ہیں کہ میری ہی صلاحیتیں کسی اور جگہ میں لگاتا ہوں تو دولت اس طرح نہیں آتی جتنی لکشمی چوک میں کام کرنے پہ آئی. تو ان کی جو صفت ہوتی ہے ویسی اسے بنا دیتے. کسی کی صفت بہت بہادر ہونا ہے تو اس کی بہادری کی کوئی چیز ظاہر کر دیں گے، سخی ہونا تو اس کی سخاوت کا کر دیں گے. اس طرح جو بھی پکچرائز ہو سکتا ہے. بڑا کوئی طاقتور ہے تو ہندوؤں نے بھی اسے ہاتھی بنا دیا، دلیر ہے تو اسے شیر بنا دیا. اسی طرح ان کی بھی شکلیں جن کے ساتھ جو جو صفات تھیں وہ بنا دی گئی. یہ بیماری ابھی بھی ہے صاحبزادگان کی. یہ صاحبزادہ ہے. چلو ایک پیر تھا، کوئی چیز ہوگی اس کے پاس، اب ان کے صاحبزادوں کے ساتھ بھی وہی تعلق. کہیں جس طرح ان گمراہ لوگوں کے اوپر عذاب آ گیا تھا، آخری عذاب ہم پہ نہ آ جائے. ابھی تو رسول اللہ کی رحمت کے صدقے ہلکے ہلکے عذاب آتے. نام بھی جو ادریس ہے، یہ لگتا ہے کہ
اصل کلمہ معرب ہوتے ہوئے عربی میں آتے آتے ادریس بنا ہے۔ کہیں پر ان کا نام ہنوک آتا ہے، کہیں پر ان کا نام اخنوخ آتا ہے، اور یہاں سے بالکل ہٹ کر ادریس ہو گیا ہے۔ وہ اس لیے کہ بحیثیت نبی اللہ انہوں نے اللہ کے اس دین کے جو تدریس کی ہے، جو پڑھایا ہے، اس کا صفاتی نام جو ہے وہ اس لیے ان کا نام ادریس رکھا گیا۔ اللہ جل شانہ نے اس کتاب میں ادریس لکھا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ بھی یہاں سے سیکھ کے جاتے ہیں پھر دوسروں کو سکھاتے ہیں نا، ایک ہی بات آئی۔ جب تک اس نظام کو قائم نہیں کرتے رب کی منشا پوری نہیں ہوتی۔ سیکھو اور سکھاؤ اور ہمارے ہاں سے مقام پاؤ۔ انہوں نے ایک زندگی کا ایک لمبا عرصہ، چونکہ ایک لمبا عرصہ تدریس کی ہے قرآن کو، اس زمانے کے قرآن کو پڑھایا ہے۔ ہاں یہ آتا ہے کہ ان پہ 30 صحف نازل ہوئے تھے، 30 صحف نازل ہوئے تھے۔ تو انہوں نے 30 صحف کو کتنا پڑھایا کہ 300 سال سے زائد کا وقت لگ گیا، پڑھاتے رہے پڑھاتے رہے پڑھاتے رہے۔ تو اللہ نے انہیں درس دینے والا ادریس کا نام دے دیا۔ دیکھیں تاریخ میں ان کے متعلق تو ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے، لیکن قدردان اللہ نے کہ وہ میرے قرآن کی تدریس کرتا ہے، ان کا تذکرہ اتنی دیر کے بعد پھر آ کے کر دیا۔ قدردان اللہ نہیں بھولتا، تذکرے کو قائم رکھتا ہے۔ اور اس قرآن کتاب کے اندر 2 جگہ تذکرہ ہوا ہے، ایک یہ سورہ مریم میں آگے آ رہا ہے، سورہ نہیں اس میں انبیاء میں، آگے سورہ انبیاء میں بھی آ رہا ہے، 2 جگہ تذکرہ ہوا۔ وہاں پہ اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من المتطہرین، تو حضرت ادریس کی اور ان کی صفتوں میں سے ایک اور صفت کو یہاں تذکرہ کیا کہ یہ انتہائی پاکیزہ تھے، اور جو ان کے ساتھ لگ جاتا تھا وہ بھی پاکیزہ ہو جاتا تھا، متطہرین، ورنہ طاہرین آنا چاہیے تھا۔ وہ خود بھی پاک ہیں، دوسروں کو بھی پاک کر دیتے۔ محمد رسول اللہ کی امت، اس کا مقام تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء جیسی ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے اخلاق کو اتنا عمدہ کر لینا چاہیے کہ جو جو ہمارے ساتھ لگ جائے وہ بھی پاکیزہ ہو جائے۔ میری بیوی، میرا شوہر، میری اولاد، بیٹے بیٹیاں، میرا بھائی، میری بہن، یہ تو گھر کے لوگ ہیں، یہ بھی پاکیزہ ہو جائیں۔ تو حکم تو یہ ہے کہ الی کافۃ الناس، سارے کے سارے لوگوں تک اس بات کو پہنچا دو، اتنا درس دے دو کہ تم پاک بھی ہو جاؤ۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ کا ایک جملہ یاد آیا، کسی نے کہا کہ عیب تو بڑے ہیں، لیکن درس دینے کو جی بھی چاہتا ہے کہ درس کا دوں، اللہ کے ہاں ایک مقام ہے، میں بھی پاؤں۔ کہ اگر تم، مولانا نے فرمایا، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ عیب بڑے ہیں تو پھر میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں درس دینا شروع کر دو۔ جو ہی درس دو گے تمہاری طرح لوگوں کی انگلیاں اٹھیں گی،
خود تو ایسا ہے ہمیں درس دیتا ہے لوگوں کی انگلیاں تمہیں مانج کے رکھ دیں گی. مانجنے کا لفظ استعمال کیا. مانجنا کیا ہوتا ہے؟ صاف صرف کرنا نہیں، چمکا دینا. دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. ان اندھیروں کے خلاف شور مچانے سے زیادہ بہتر نہیں ہے کہ ایک ہلکا سا دیا ہم خود روشن کر دیں. کون جانے اسی دیے سے پورا دنیا روشن ہو. چمکیے اس قرآن کے ساتھ، اس کا درس دیجئے، اور جو انگلیاں اٹھائیں انہیں اپنا محسن جانیے. وہ تمہیں چمکا رہے ہیں، تمہارے کردار کو مضبوط کر رہے ہیں، ان کے شکر گزار رہیے. میں موسیٰ نالے میں درس دیا نالے تُس میرے تو انگلیاں چکو. تو جی تو نہیں مانتا آپ کو اپنا محسن مانو. لیکن محسن وہی ہوتا ہے جو چمکا دیتا ہے. یہ صفات اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ہم اسے اپنا لیں. تو بتائیے اپنا بھی لینی چاہیے کہ نہیں؟ تو میں خاموش ہوتا ہوں، دل میں بیٹھ کے یہیں پر فیصلہ کر لو کہ جو پڑھتے جائیں گے اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے پوری کوشش کرتے جائیں گے. آگے رب کی توفیق. لیکن میں تو اپنی طور پہ پورا کر دوں. میرے چمکنے سے میرا گھر تو چمکے، میرے دوست احباب تو چمکے، انہیں ساتھ لے کر جانا ہے جنت میں. ڈاکٹر صاحب نیک لوگوں کے بارے میں نبی محترم نے بتایا ہے کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جنت میں جو تو نے مجھے حوریں دینی ہے نا، اسی بیوی کو میری حور بنا کے دے دینا. یہ میں ایک پیمانہ دیا ہے کہ جو چمکتے اور چمکاتے ہیں وہ تو یہ دعا کرتے ہیں. میں ایک جگہ درس دے رہا تھا اسی حوالے سے، یہ مغل پورے کے اندر. تو جب میں نے کہا کہ وہ نیک لوگ تو یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ اسے ہی میری حور بنا کے دے دینا، اللہ نے کہا نہیں، حوریں تو تجھے ملیں گی، حوروں کی سردار اسے بنا دوں گا. کیا بنا دوں گا؟ حوروں کی سردار بنا کر پیش کروں گا میں. تو وہ کھڑے ہو گئے، بٹ صاحب اوتھے بھی یہ ہوئی. میں نے کہا یہ تو آپ کا تجربہ بولا ہے. خدا لگتی کہیے جس طرح نبی مہربان نے گھر میں روشنی کر دی تھی ہم بھی کریں تو ہمارے گھروں میں ہمارے خلاف محاذ ہو. وہ تو ہے. یہ تربیت کر دینا، یہ چمکا دینا، کریکٹر بلڈنگ کرنا، چیزیں سکھا دینا، نبی کا یہی کام ہے نا. جو سکھا دیتا ہے، جن کو سکھایا جاتا ہے وہ خلاف محاذ کبھی نہیں بناتے بلکہ اشاروں پہ ناچتے. بلکہ اگر نہ سمجھ ہو تو دیکھیے یہ جو ریچھ ہوتا ہے یہ تو وحشی جانور ہے، لیکن اس کا مالک جب اسے سدھا دیتا ہے، اس کی تربیت کر دیتا ہے، تو کیا اس کے اشارے پہ وہ ناچ رہا ہوتا ہے یا نہیں ناچ رہا ہوتا؟ آپ بھی چاہتے ہیں کہ میری بیوی میرے بچے میرا کہنا مانے، تو کیجئے نا تربیت. پھر کیجئے تربیت. چلو اللہ کے لیے نہیں کرتے، اپنے لیے ہی کر لو. یہ میں جملہ اس طرح کہہ رہا ہوں جس طرح اللہ نے کہا میرے لیے مجھے فی سبیل اللہ اپنا مال لگاؤ.
تو وہ دل کو ہول اٹھتے تھے، تو اس جگہ پھر کہا نہیں دیتے تو مگرو لوگو منو قرضہ ہی دے دیو، تو قرضہ تو اتنا ہی واپس کرنا ہے، میں تمہیں بڑھ کر دوں گا، دو مجھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، رفعناہ، رفع واو کے معنی، اور رفع کا مطلب رفعنا، رفعتو میں نے، رفعتا تو نے بلند کیا، رفعتی تو ایک مونس ہے، رفعت اس ایک مونس نے بلند کیا، یہ رفعنا ہم نے بلند کر دیا، ہو اس کو، ہم نے اس ادریس کو جو صدیق بھی تھا اور نبی بھی تھا، وہ جو سنوارتا تھا، وہ جو بناتا تھا، وہ جو چمکاتا تھا، وہ جو امت بناتا تھا، اپنے ذہن سے نہیں بناتا تھا، اپنے اللہ کی ہدایات کے تحت بناتا تھا، تو وہ چونکہ رفیع کام کر رہا تھا، بلندی سے آنے والے احکام کی اتباع کرتا، ہم نے بھی اسے بلند کر دیا۔ رفعنہ، ہم نے اسے بلند کر دیا، مکاناً علیہ، کس مکان پر؟ مکان بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے، علی بھی ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، بہت بلند مقام پر اسے فائز کر دیا، بہت بلند مقام پر اسے فائز کر دیا۔ اللہ یہ مقام صرف آخرت میں نہیں دیتے، دنیا میں بھی دیتے، یہ مقام اللہ دنیا میں بھی دیتے۔ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا، وہ تلمود کے اندر، بائبل کے اندر مختلف چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تو ان کا میں تذکرہ اس لیے نہیں کر رہا، وہ لگتا ہے الحاقی ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے اسے زندہ اٹھا لیا، اپنے پاس لے گئے اور چوتھے آسمان پہ جگہ دے، ہمارے بہت سارے مفسرین نے اس کو لکھ دیا۔ جس کو اٹھایا تھا حضرت عیسیٰ کو، تو کھول کھول کے نہیں بتایا، تو یہ پہلا بندہ جس کو اٹھایا ہے، تو اس کو نہ اللہ جل شانہ کھول کھول کے بتا دیتے۔ یہ تو عربی محاورے کے مطابق مکاناً عالی جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب بلند مرتبہ عطا کرتے ہیں، ہم نے انہیں بلند مرتبہ عطا کر دیا، دنیا میں نہ صرف عزت بلکہ اقتدار بھی دیا۔ وہ بائبل کا ایک بیان ہے، ہنوک 65 برس کا تھا جب اس سے متوسلہ پیدا ہوا، ان کے بیٹے کا نام۔ متوسلہ کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ چلتا رہا، اور وہ غائب ہو گیا اور خدا نے اسے اٹھا لیا۔ یہ بائبل کے باب 5 ہے، آیت 21 سے 24، اور تلمود کے اندر ہے کہ حضرت نوح سے پہلے جب بنی آدم میں بگاڑ کی ابتدا ہوئی تو خدا کے فرشتے نے ہنوک، اور میں نے بتایا کسی جگہ پہ ان کا نام ہے اخنوخ، ہنوک کو، جو لوگوں سے الگ تھلگ زاہدانہ زندگی بسر کرتے تھے، پکارا کہ اے ہنوک اٹھو، گوشۂ عزلت سے نکلو اور زمین کے باشندوں میں چل پھر کر ان کو وہ رستہ بتاؤ جن پر ان کو چلنا چاہیے، اور وہ طریقے بتاؤ جن پر انہیں عمل کرنا چاہیے۔ یہ حکم پا کر وہ نکلے، انہوں نے جگہ جگہ لوگوں کو جمع کر کے واعظ و تلقین کی، نسل انسانی نے ان کی اطاعت قبول کر کے اللہ کی بندگی اختیار کر لی۔ ہنوک 353 برس تک نسل انسانی پر حکمران رہے، 353 برس تک نسل انسانی پر
عدل کے ساتھ حکمرانی کرتے رہے۔ ان کی حکومت انصاف، حق پرستی کی حکومت تھی۔ ان کے عہد میں زمین پر خدا کی رحمتیں برستی تھیں۔ یہ تلمود ہے، باب 18 آیت 21۔ چاہتے ہیں کہ نہیں گرین پاسپورٹ کی بھی کوئی ویلیو ہو جائے؟ وہ آپ کی ہوگی تو گرین پاسپورٹ کی ویلیو ہوگی، اسے بدنام خراب ہم نے کیا۔ ایک زمانے میں 73 میں پہلی دفعہ پاکستان سے مزدور گئے تھے، ہاری مزدور سعودی عرب میں کام کرنے کے لیے گئے۔ اس سے پہلے ڈاکٹر جاتے تھے، انجینئر جاتے تھے اور بس۔ تو ان کو یہی پتا تھا کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں ڈاکٹر اور انجینئر جو قوم کو بنا دینے والا کام کرتے ہیں وہی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ مثقف آدمی جائے گا، نئے شہر میں جائے گا تو اپنے کردار کا بھی خیال رکھے گا۔ اس وقت ہمارا رویہ اور تھا، ان کا بھی ہمارے ساتھ رویہ اور تھا۔ میں آپ کو ایک واقعی اس دور کی بات سنانا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں کوئی پاکستانی مل جاتا، اسے صدیق کہتے تھے۔ یہ ہمارا دوست ہے، اسے صدیق کہتے تھے کہ وہ سچا تھا۔ پھر جب ہم نے 73 میں پہلی دفعہ مزدوروں کو، انٹرینڈ لوگوں کو بھیجنا شروع کیا، جہاں میں بھٹو صاحب کے زمانے میں پہلی کھیپ گئی، میں 79 گیا۔ تو 79 میں مجھے لوگوں نے پوچھا کہ یہ جو مزدور آتے ہیں یہاں، یہ تم کہاں سے لے کر بھرتی کر کے بھیجتے ہو؟ انہیں یقین ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں ہوں گے، یا کہیں سے ادھر ادھر سے پکڑ کے بھیجتے۔ تو انہیں پتا تھا یہاں تو یہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، انجینئر ہوتے ہیں، پروفیسر ہوتے ہیں۔ گرین اس وقت ایک دم ہم صدیق کے درجے سے گرے اور ہمیں رفیق کہنا شروع کر دیا۔ اور پھر پاکستانی رفیق کے نام سے چڑھنے لگ گئے۔ کچھ ہماری اس زمانے میں جو حکومتوں کی وجہ سے شہرت پھیلی، اس زمانے میں بھٹو صاحب نے بھی جو نعرہ لگایا تھا، سوشلزم آوے ہی آوے، سوشلزم کا نعرہ تھا۔ اور عربی زبان میں کامریڈ کا ترجمہ رفیق ہوتا ہے۔ کمیونزم کے لیے کام کرنے والے۔ کہاں دین اسلام، کہاں دین کمیونزم، کتنے نیچے گر گئے۔ اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی بلند مقام عطا فرمائے اور ادھر بھی محمد رسول اللہ کے قرب میں جگہ عطا فرمائے، ان کی زیارت بھی نصیب فرمائے اور اللہ اپنی بھی زیارت نصیب فرمائے۔ کائنات کا سب سے بڑا رزق اللہ کی زیارت ہے، اسے رزق کہا ہے اللہ نے۔ کائنات کا سب سے بڑا رزق اللہ کی زیارت۔ اور اپنے کلام کی زیارت کرواتا تو ہے لیکن ہم کرتے ہی نہیں۔ وہ اپنے دربار بلاتا ہے، ہم جاتے ہی نہیں۔ راہ دکھائیں کسے؟ اولئک یہاں پر بھی حضرت ادریس کے بعد ذالکفل کا کلمہ آتا ہے۔
سورہ انبیاء آیت نمبر 85 میں، جہاں حضرت اسماعیل کا تذکرہ کیا ہے، جہاں حضرت ادریس کا تذکرہ کیا ہے، ذوالکفل کا بھی ترجمہ یہاں پہ تذکرہ کیا ہے۔ اور ذوالکفل کے بارے میں اہل علم کی رائے یہ ہے کہ یہ مہاتما بدھ کے بارے میں کہا گیا۔ کپل وستو کے تھے نا وہ، نیپال علاقہ کپل وستو جس کی ریاست تھی جہاں پہ، تو ذات تو والے کے ہوتے ہیں نا۔ کپل کا پے کا کلمہ چونکہ ہماری زبان میں نہیں ہے، اس کو معرب کیا کیا ہے، ٹھیک ہے، صحیح، بالکل ٹھیک۔ ذوالکفل، کفل والا، کپل وستو والا۔ اور اس دفعہ میں نے ایم فل کے لوگوں کو اس کی تعلیمات پڑھانے کے بعد کہا کہ میں پیپر آؤٹ کرنے لگا ہوں، اس دفعہ امتحان میں آئے گا کہ یہ تعلیمات ہیں بدھا کی، ثابت کرو کہ وہ غیر مسلم تھا۔ انہوں نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اس کی کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں کہ ہم اسے کہہ سکیں کہ وہ غیر مسلم تھا۔ لیکن ہمارے توسبات نے ہمیں اتنا جکڑ کے رکھا ہے، جن ناموں کا ابا دادا سے پتہ چل گیا اس کے علاوہ کسی اور کو نبی اللہ ماننے کو تیار ہی نہیں۔ تو بدھسٹ کو مسلمان کرنا آسان ہے؟ ساری تعلیمات جو ہیں وہ تو اسلام والی، دور ہم نے اپنے مفادات کی خاطر کیا ہوا ہے۔ بابا گرو نانک، اس کی ایک بات آپ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام کے اعلیٰ ترین مقام سے نیچے گرا ہوا ہے۔ تو شروع میں میرے دماغ میں بھی آتا تھا کہ اس نے پھر اگر مسلمان ہی تھا تو الگ شناخت کیوں بنائی اپنی، یہ کرپان، یہ کچھا، یہ فلانا 5 چیزیں جو ان نشانیاں بن گئی ہیں، کہاں سے آ گئی؟ تو جب میں نے پڑھا، نہ انہوں نے اس کا کوئی تذکرہ کیا ہوا ہے کسی جگہ پر، نہ ان کے بعد آنے والے 4 گروؤں نے کیا۔ 5ویں گرو ارجن کے زمانے میں ہوا۔ ارجن بھی بڑا وفادار تھا، لیکن وہ تو شاہ جہان کے زمانے میں ان کی سیاسی چکلش ہوئی، اس نے گوالیار کے قلعے کے اندر بند کر دیا، اس کی جائیداد چھین لی ساری گرو ارجن کی۔ اس کے بعد یہ مقابلہ شروع ہوا، اور صرف ہوا یہ تھا کہ شاہ جہاں کے ایک بیٹا جو اس کا اپنے باپ کا باغی ہو گیا تھا، گرو ارجن نے اسے پناہ دے دی، اپنے پاس نہیں رکھا، پناہ دی کہ تو اس علاقے میں جہاں مرضی رہ لے۔ بادشاہ کے مقابلے کیسی پناہ، لیکن اس کے لیے دعا کر دی۔ بادشاہ کو یہ گوارا نہیں ہوا، اس کو پکڑ لیا۔ پھر اگلے جو بعد میں گرو آتے رہے، ان کے ساتھ لڑائیاں مسلسل بڑھتی رہیں، تو وہ مسلم دشمنی میں بدل گئی، کیونکہ حکمران مسلمان تھے، کوئی دینی معاملہ نہیں تھا، وہ سارا اقتدار کا ہی لڑائی تھی۔ تو اچھوں کو اچھا ہی کہنا چاہیے۔ جب ہر ایک کو برا کہنا شروع کر کے اس دین کی طرف کون آئے گا؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا، جو ہمارے اور تمہارے درمیان جو قدر مشترک ہے اس پہ تو اکٹھے ہو جائیں۔ دین تو یہ سکھاتا ہے۔ محنت کی ضرورت ہے۔ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن
وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا اولئک الذی انعم اللہ، اولئک یہ جن کا تذکرہ ہوا ہے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد، حضرت آدم اور ان کی اولاد، حضرت ادریس حضرت آدم کے پوتے، حضرت شیس کے بیٹے، تو یہ ان کی اولاد. پھر ابو حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد، اور ان کی اولاد کے بعد پھر ان کی آگے اولادیں، سارے انبیاء یہیں سے تو آئے ہیں، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے. اولئک ان سب کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے، اولئک وہ سب لوگ، الذین جو سب یہی تو وہ لوگ ہیں، انعام انعام دیا اللہ نے، یہ تو اللہ نے بطور انعام دیے ہیں، ان پر اللہ نے انعام کر دیا ہے، ان کے بہترین کام کے عوض نے عالی مقام عطا کر دیا. انعم اللہ علیہم، اللہ پر، ہم ان پر، من النبیین نبیوں میں سے بھی ان کا مقام بلند کر دیا ہے. من النبیین نبیوں میں سے بھی، من ذریت آدم کی ذریت میں سے جو نبی بنے ان میں سے بھی ان لوگوں کا مقام اللہ نے بلند کر دیا. اور من سے من جو حملنا انہیں اٹھایا، یعنی کشتی میں بٹھایا، حملنا مع نوح جہاں نوح کو بٹھایا کشتی میں، وہاں جن کو ساتھ بٹھا لیا تھا. ومن ذریت ابراہیم حضرت نوح کا بیٹا حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، اسحاق، یعقوب کی اولاد، اور اسماعیل کی اولاد محمد رسول اللہ. من ذریت ابراہیم و اسماعیل، ذریت ابراہیم اور ذریت اسماعیل پہ آ کے حضرت محمد رسول اللہ. من جو ہدینا ہم نے ہدایت دی، واجتبینا اجتبان باقاعدہ اہتمام کر کے ہم نے ان کو چن لیا. یہ جو لوگ تھے جن کو ہدایت دی اور ہم نے چن لیا انہیں، اذا تتلا علیہم، اذا تتلا کوئی دوسرا تلاوت کرتا ہے، تتلا علیہم پہلے کے اوپر پیش علامت مضارع کے اوپر، اور تیسرے کے اوپر زبر آ گئی، تتلا تلاوت کرتا ہے کوئی، علیہم ان پر، یعنی ان کے سامنے اگر کوئی تلاوت کرتا ہے اللہ کی کتاب کی، آیات الرحمن، آیت نشانیاں، اور نشانی بھی ہوتا ہے، اور قرآن حکیم کی آیات بھی، وہ کلام جو اللہ کا ہے، آیات الرحمن، رحمان کا کلام. جب رحمان کے کلام کی ان پر کوئی تلاوت کرتا ہے، خرو اذا آ جائے تو ماضی سے پہلے آ جائے تو مضارع میں ترجمہ کرتے ہیں نا، خرو اوندے منہ گر پڑنا، اوندے منہ گر پڑنا، سجدن حالت سجدہ میں وہ گر جاتے ہیں.
وہ آمنا و صدقنا کہہ دیتے ہیں، وہ کیوں نہیں پوچھتے؟ جس طرح آج ہم کہتے ہیں نا کہ سود تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے، اسے ختم کرو بینکوں سے، تو کہتے ہیں اگر سود ختم کر دیا تو بینک کیسے چلیں گے؟ انہیں یہ دکھ ہے، بے شک اللہ اس کے رسول سے جنگ ہو، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں ان پارٹیوں کا نام نہیں لے رہا، ان پارٹیوں کی جو تائید کر کے ان کو ووٹ دے رہے ہیں، ان سب کا ایک ہی قصور ہے۔ یہ سارے لوگ ان کی تائید نہ کرتے تو ان کی ہمت تھی کہ وہ عدالت میں جا کے اللہ اس کے رسول کے خلاف وہ سٹے لیتے؟ اس جرم میں سب برابر کے شریک، اللہ کے ہاں سزا جب ہوگی، اور ہو رہی ہے، سبھی کو نہیں مل رہی۔ کل تک عمران خان صاحب چودھری بنے ہوئے تھے اور سود کے کاروبار کے لیے سٹے لے رہے تھے، آج کہاں ہیں؟ ان سے پہلے نواز شریف کر رہا تھا یہی حرکت، پھر اس کی کیا درگت بنی؟ اس سے پہلے یہی کام ذوالفقار علی بھٹو کر رہے تھے، اس کی کیا درگت بنی؟ اور آخرت میں کیا ان کے ساتھ ہوگا؟ سوچیے ذرا۔ اور ان کی تائید کرنے والوں کا بھی انجام باقی ہے ادھر کا، بھگت تو وہ بھی رہے ہیں۔ اگر مہنگائی میں میں مارا گیا ہوں، وہ نہیں مارے جا رہے۔ اگر ظلم کی چکی میں پس رہا ہوں تو وہ نہیں پس رہے۔ اگر مجھے میرا حکمران لوٹتا ہے تو کیا ان کو نہیں لوٹ رہا؟ زندگی تو ان کی بھی یہ جیرن ہے، یہ نہیں کہ ان کو انعام مل گیا کوئی۔ خروا سجداً، وہ انکار نہیں کرتے، وہ اوندھے منہ یعنی منہ کے بل گر جاتے ہیں سجداً، سبحان ربی العالی، اے اللہ تو اعلیٰ ہے، تیری بات اعلیٰ ہے، تیرا حکم اعلیٰ ہے، تیری نصیحت اعلیٰ ہے، تیری یاد دہانی اعلیٰ ہے۔ وہ جھک جاتے ہیں۔ اور اپنی حالت کو دیکھتے ہوئے کہ مجھ جیسے حقیر بندے کے اوپر اللہ تیرا اتنی عنایت، وہ کیا آہو بکا کرنا تو اردو میں ہی استعمال کرتا۔ ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ پھر اس پہ روتے ہیں، جس کو دوسری جگہ پہ کہا گیا ہے کہ جب قرآن کو سنتے ہیں، قرآن حکیم میں اپنے مسلمان مومنوں کے بارے میں، کہ جب ان قرآن کو سنتے ہیں ان کے جسموں میں ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ نہ تو میرے یہاں ارتعاش پیدا ہوتا ہے جلد میں، نہ آنسو جاری ہوتے ہیں، لگتا ہے کوئی رکاوٹیں۔ تو ان رکاوٹوں کو دور نہیں کر لینا چاہیے؟ گویا اللہ کی آیات کا بھی ہمیں شعور نہیں ہے، شعور ہوتا تو ہم بھی گر جاتے، شعور ہوتا تو آنکھوں سے آنسو کی لڑی لگ جاتی۔ اللہ والوں کی آج بھی لگتی، ہماری نہیں لگتی، کچھ رکاوٹیں، اعمال کی کچھ کمیاں ہیں، ایمان میں کچھ آمیزش ہو گئی ہے، کہیں گڑبڑ ہو گئی۔ تو ہر آدمی اپنے اپنے بارے میں دیکھ سکتا ہے کس غلطی کی یہ سزا مل رہی ہے کہ اس کی محبت میں آنسو ہی نہیں بہتے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے۔
عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔